بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک اور عالم دین، ایک اور فکری رہنما اور ایک اور دل دہلا دینے والی شہادت۔ سوال صرف اتنا نہیں کہ یہ کس نے کیا، سوال یہ ہے کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے۔ یہ ویڈیو جذباتی بھی ہے، سنجیدہ بھی، اور شاید آپ کو سوچنے پر مجبور بھی کر دے، اور آخر میں آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ اگلا ہدف کون ہوگا۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے المیے کی جو صرف ایک انسان کا نہیں، ایک پوری امت کا نقصان ہے۔ شیخ عزت اللہ صاحب اور ان کے بیٹے کی شہادت۔ یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں، یہ ایک سوال ہے، ایک چیخ ہے، ایک صدیوں پرانی کہانی کا تازہ باب۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کس مسلک سے تھے، کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، یہ اس وقت بالکل غیر اہم ہے۔ اہم ہے کہ وہ ایک مسلمان تھے، ایک صاحب علم تھے، اور وہ بے گناہ تھے۔ لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کس کے فائدے میں ہے؟ کہ اہل علم ڈرتے رہیں؟ کیا یہ واقعات منصوبہ بندی کے تحت ہوتے ہیں یا صرف حادثات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو عام لوگ بولتے ڈرتے ہیں مگر سوچتے سب ہے۔ اگر علماء کے قتل عام کو روکنے کے لیے آج کوئی آواز نہ اٹھی تو یاد رکھے کل شاید کسی کے پاس ہمارے لیے آواز اٹھانے کی ہمت بھی نہ ہو۔ ہم اس قدر فکری انتشار میں ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وار کہاں سے ہوا، کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں حکمران بے حس ہے اور اکثر لوگ اختلاف کو بغض اور دشمنی سمجھ بیٹھے ہیں۔ محترم سامعین، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کے قتل پر خوشی منائی جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اختلاف کو انتقام بنا دیا جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ زبان اور قلم آگ بن جائے۔ ہماری ریاست اور اداروں سے پرزور مطالبہ ہے واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، علماء، طلباء اور دینی طبقات کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ یہ مطالبہ دشمنی نہیں، یہ مطالبہ امن کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگلا نشانہ کون ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ کہاں رکے گا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے اگر یہ امت آج نہ جاگا تو کل شاید جاگنے والا کوئی نہ بچے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں فتنوں کے اس دور میں صحیح راستہ دکھائے۔ محترم سامعین، ہماری تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کسی کے قتل پر خوشی منانا اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اختلاف کو دشمنی اور انتقام کا ذریعہ نہ بنایا جائے، زبان اور قلم کو حدود میں رکھا جائے تاکہ معاشرے میں امن باقی رہے۔ علماء کی شہادت امت کے لیے تنبیہ اور فکری بیداری کا ذریعہ بنی۔ محترم سامعین، میں علماء کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اے علماء امت، اے اکابرین ملت، ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، ورنہ معلوم نہیں ہم اور کتنے شیخ سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ، شیخ حامد الحق صاحب رحمہ اللہ، مولانا عادل خان صاحب رحمہ اللہ، مولانا خالد محمود سمرو صاحب رحمہ اللہ، حق نواز جنگوی صاحب رحمہ اللہ، مولانا نظام الدین شامزے صاحب رحمہ اللہ اور شیخ حسن جان صاحب رحمہ اللہ جیسے اکابر کو کھو دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس بارے میں قیمتی رائے درکار ہے کہ اس کے لیے علماء کرام کو اور طلباء کرام کو اور دینی طبقے کو کیا کرنا چاہیے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کیونکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔